المتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صدر محفل، حسن محفل، میرے انتہائی واجب الاحترام، میرے برادر اکبر، پیر طریقت پیر صوفی محمد اشرف شاہ صاحب نقیبی دامت برکاتہم العالیہ، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس محفل میں میرے والد گرامی زیدہ مجدہ وزیدہ شرف۔ It's 9:47 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. It's 9:48 p.m. اگر آپ بولتے رہیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم جو حلقہ ذکر منعقد کرواتے ہیں، اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس ذکر کرنے کے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ دو موضوع ہیں، مختصر گفتگو کروں گا کہ ذکر کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، دوسرا اللہ کے ولیوں کا بیعت ہونے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ ذکر الہی جب ہم کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، پوری دنیا میں ذکر کرنے والے ہوں گے، لیکن جو اپنی نسبت کو پختہ کر کے ذکر کرتا ہے، مرنے کے بعد وہ امر ہو جاتا ہے، وہ مٹتا نہیں، اس کا نام قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ جس طرح تلوار بڑی تیز ہوتی ہے، جب تک وہ کسی کے ہاتھ میں نہ آئے تلوار اثر نہیں کرتی، تلوار کتنی تیز کیوں نہ ہو، جب وہ کسی کے ہاتھ میں آئے گی تب وہ اثر کرے گی۔ اسی طرح بندہ ذکر الہی کرتا رہے، جب تک کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا اس کا قلب مصفہ، مزکہ اور مجلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دل کو پاکیزہ ذکر کرتا ہے، مگر جو ہاتھ میں ہاتھ دینے سے برکتیں اور نسبتیں میسر آتی ہیں، وہ جنہوں نے ہاتھ نہیں دیا اللہ اللہ کرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی قبر روشن نہیں ہوتی۔ جو ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ اللہ کرتے ہیں، قیامت تک ان کے روزے زندہ رہتے ہیں۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جب تم جنت میں جایا کرو تو خوب پھل کھایا کرو۔ اے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جنت اور جنت کے باغات اور جنت کے پھل، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ذکر کے حلقے ہیں یہ جنت کے باغات ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ میرے آقا نے فرمایا یہ جنت کے باغات ہیں، وہاں پہ پھل کھایا کرو اور جایا کرو، ہم تو ذکر کی مجلس میں گئے تھے، جمعرات کو گئے تھے، پیر کو گئے تھے، ہمیں تو جنت نظر نہیں آئی۔ یارو اگر آپ کو جنت نظر آ جاتی تو آنکھ آپ کی وسیلہ ہوتی، اب زبان مصطفیٰ وسیلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی زبان بتا رہی ہے کہ جو حلقہ ذکر میں جاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ کتاب المرصاد ہمارے سلسلے کے عظیم بزرگ ہیں جن کا نام حضرت شاہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ ہے، انہوں نے کتاب تصوف پہ لکھی کتاب المرصاد، اس کے اندر انہوں نے لکھا میرے آقا کی حدیث پاک کہ جب کہیں حلقہ ذکر ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے یہ طریقت کے لوگ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، حسبی ربی جل اللہ پڑھتے ہیں، معافی قلبی غیر اللہ کہتے ہیں، نور محمد صلی اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جب وہ لا الہ الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عرش پہ اعلان کرتے ہیں لوگوں یہ اکٹھے ہو کر مختلف خاندان سے قبیلوں سے ذکر کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے نکلے گا ان کو پیغام دے دو میں نے ان کو بخش دیا ہے گویا یہ جو جمعرات کو اور پیر کو ہم ذکر کرتے ہیں یہ بخشش کا سبب ہے۔ اچھا پھر ایک ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار آخر پیر اور جمعرات کو ہی یہ بزرگوں نے حلقہ ذکر کیوں منعقد کروانے کا حکم دیا ہے؟ یہ منگل کو بھی ہو سکتا تھا، یہ اتوار کو بھی ہو سکتا تھا، دوسرے دنوں میں پیر اور جمعرات کو کیوں ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ قیامت تک پیر اور جمعرات والے دن میرے امتی کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے ذکر الہی کی جو ہے یہ آپ مجالس سجایا کریں، ذکر الہی کی مجالس منعقد کیا کریں تاکہ تمہارے جب اعمال پیش ہو رہے ہوں جانا ملاحظہ فرمائیں کہ تمہارے قلب کے اوپر اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہے۔ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ یہ بھی ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، جمعرات شریف کا دن تھا، مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے آستانے پہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے بے شک قادری ہے اور نقیبی سلسلے کے نام سے ہم جانے پہچانے جاتے ہیں، تو ہمارے سلسلے کے 7 اذکار ہیں۔ کتنے اذکار ہیں؟ بہت سے پرانے لوگوں کو پتا ہوگا، نئے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ رواج ذکر کا وہ ہے نہیں۔ اول تو لوگ مرید ہوتے ہیں، وہ پیر کے مرید کم نظر آتے ہیں، مراد کے مرید نظر آتے ہیں۔ جو پیر کے مرید ہیں ان کو پتا ہے کہ سلسلے کے کتنے ذکر ہیں، ہمارے سلسلے کے 7 ذکر ہیں، ذکر جلی، ذکر خفی، پاس انفاس، مراقبہ، حبس دم اور 7 ذل ضربی، اور یہ جو قوالی میں رقص کرتے ہیں یہ ذکر دمال ہے، بایاں پاؤں اٹھے لا الہ، دایاں اٹھے الا اللہ، یہ اللہ کے ذکر میں اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر، بیٹھ کے، لیٹ کے، لوٹ کے۔ یہ سارے جو اذکار ہم کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، یہ کوئی علیحدہ نہیں ہے۔ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ تشریف فرما ہے، ایک آگے ابن سینا، ابو علی سینا حکیم آ گیا، اس نے کہا حضرت آپ یہاں پہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اللہ اللہ کی ضربیں لگوا رہے ہیں، وجہ کیا ہے یہ بتائیں؟ جب آپ کہ یہ جو مرید اللہ کا نام لیتے ہیں اپنے جسم کے اوپر اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، کیا لفظ اللہ جسم میں کوئی تبدیلی پیدا کرتا ہے؟ کوئی جسم میں تبدیلی پیدا کرتا ہے؟ بتائیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فارسی زبان تھی، کہنے لگے اے خر چیتو دانی، اے گدھے تجھے کیا پتا یہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کسی مجلس میں ابھی کسی کو کھڑا کر کے کر دیا جائے، کھڑا کر کے یہ کہہ دیا جائے تو گدھا ہے، تو اس کی تو طبیعت میں ملال آئے گا نا۔ تو جب انہوں نے کہا اے خرچے تو دانی، گدھے تو کیا سمجھے کہ ذکر الہی کی یہ جو ضربیں ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں جسم کے اندر کیا تبدیلی لاتی ہیں؟ جب انہوں نے یہ کہا تو ابن سینا کا منہ گندا ہو گیا، تو جب لوگ چلے گئے کہنے لگا حضرت میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ نے مجھے ہی گدھا کہہ دیا، آپ نے فرمایا یہ بتا جب میں نے تجھے گدھا کہا تیرے جسم میں کوئی تبدیلی آئی؟
اس نے کہا جی تبدیلی آئی، تو کہا مخلوق میں سے گدھے کا نام تیرے سامنے لیا جائے تو تیرے جسم میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ عارف، یہ صوفی جب اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں تو ان کا دل پاک بھی ہو جاتا ہے، طیب بھی ہو جاتا ہے، طاہر بھی ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اور سچوں سے مراد کون ہے؟ جتنی تفاسیریں اٹھا لیں، اس سے مراد اولیاء کاملین ہیں، واصلین ہیں، عاشقین ہیں، رادین ہیں، مردین ہیں۔ اور امام سید محمود بغدادی آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مائیت کا معنی یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہے، جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے، اس کے پاس ہفتے بعد نہ جایا کرو، سال بعد نہ جایا کرو، بلکہ جب حاضری نصیب ہو جایا کرو، جب حاضر نہ ہو پھر ان کا تصور کیا کرو۔ خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا تصور کرو، اتنا خالط ہو جاؤ تصور یار کے اندر، پھر جو تمہیں دیکھے پتہ چلے تمہیں نہیں دیکھا، تمہارے مرشد کی زیارت کر رہا ہے۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور سورہ زخرف کے اندر اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، صرف ایک رشتہ کام آئے گا متقین کا، یہ اللہ والوں کا رشتہ کام آئے گا۔ قیامت والے دن بھائی بھائی کا واقف نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا واقف نہیں ہوگا، ماں جو ہے بیٹی کی واقف نہیں ہوگی، بہن بہن کی واقف نہیں ہوگی۔ قرآن گواہ ہے اس بات پہ، اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، اس وقت قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے۔ اگر کوئی رشتہ کام آئے گا تو متقین کا رشتہ کام آئے گا۔ جب ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا یہ متقین کون ہیں، تو اللہ نے خود ہی جواب دیا ان اولیاء الا المتقون، جن کو اولیاء کہتے ہیں یہی تو متقین ہیں، ان کی نسبت قیامت والے دن کام آئے گی، ان کی نسبت قیامت والے دن کام آئے گی۔ عزیزان محترم، عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کا آپ نے نام سنا، کتنے بڑے عاشق رسول تھے، کتنے بڑے عالم تھے، ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدارس کے اندر۔ انہوں نے کتابیں پڑھ لی، فلسفہ پڑھ لیا، منطق پڑھ لی، علم الکلام پڑھ لیا، تفاسیر پڑھ لی، احادیث پڑھ لی۔ دل میں خیال آیا اللہ نے حکم دیا ہے پڑھنے پڑھانے کے بعد سچوں کی سنگت اختیار کرو، مجھے کسی ولی کی بیعت ہونی چاہیے۔ 1450 سال میں جتنے اولیاء ہیں، جتنے محدثین ہیں، جتنے فقہا ہیں، سب نے کسی نہ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ ضرور دیا ہے، بیعت ضرور ہے۔ تو دوستو وہ دل میں خیال لے کے چلتے ہیں کہ مجھے کسی کا مرید ہونا چاہیے۔ اب جس وقت وہ مرید ہونے کے لیے چلے تو اس وقت جو مشہور آستانہ تھا نا وہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ وہ وہاں پہ مرید ہونے کے لیے گئے تو اس شیخ کے آستانے سے پہلے ان کے گھوڑے کا استبل تھا، جب دیکھا تو بڑے قیمتی گھوڑے اور بڑی جناب والا فراوانی کی دنیا کی ریل پیل ہے، دولت ہے۔ اب وہ چونکہ ابھی کسی کے بیعت نہیں ہوئے تھے، جب کوئی عالم کسی کا بیعت نہیں ہوتا تو وہ حسد کا پیکر ہوتا ہے، بغض کا پیکر ہوتا ہے، اعتراضات کا پیکر ہوتا ہے، اس کے اندر لوگوں کے عیب اس کو نظر آتے ہیں، حقیقت نظر نہیں آتی۔ حقیقت تب نظر آتی ہے جب کسی اللہ کے ولی کے دامن میں وہ چلا جاتا ہے، پھر الفاظ بھی ہوتے ہیں، برکات بھی ہوتی ہے، اور جب وہ پہنچے نا وہاں پر تو کہتے ہیں نہ مرد آکش کے دنیا دوست دارد، مرد وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ دل میں یہ خیال آیا اور بیعت نہیں ہوتے، واپس چلے جاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں تو خواب کے اندر دیکھتے ہیں قیامت لگی ہوئی ہے، قیامت بپا ہے۔ اللہ فرماتے عبد الرحمن جامی جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اتنے بڑے تم عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، منطقی ہو، فلسفی ہو، متکلمین میں سے ہو، چلے جاؤ۔ اب وہ جانے لگتے ہیں، ایک بندہ روک لیتے، حضور آپ نے میرے پیسے دینے تھے، قرضہ دینا تھا، وہ دے دیں، اگر نہیں ہے تو اپنی نیکیاں دے دیں، اگر نیکیاں دیتے ہیں تو جنت میں جا نہیں سکتے۔ رک جاتے ہیں۔ اب جن کے مرید ہونے کے لیے گئے تھے نا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ، وہ بزرگ جن کے پاس یہ بیعت ہونے کے لیے گئے تھے، تو وہ بزرگ جناب والا صبح قرآن پاک کا درس دے رہے ہیں، درس حدیث پڑھا رہے ہیں، تو یہ جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ رات کو وہ نظارہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کی تفسیر، عملی تصویر اور تفسیر پڑھ کے گئے تھے۔ وہ جاتے ہیں، جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو بزرگ جب فارغ ہوتے ہیں اس درس سے تو پوچھتے ہیں مولانا کیسے آنا ہوا؟ حضور بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا بیعت ہونا تھا تو کل ہوتے نا، کل تو تم میرے استقبال کو دیکھ کے، میری دولت کو، دنیا کو دیکھ کے واپس چلے گئے کہ اللہ والے تو ایسے دولت نہیں رکھتے۔
اچھا لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے اگر کوئی عالم اچھے کپڑے پہن لے نا تو انتظامیہ اس کو نکال دیتی ہے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ مطلب جو تمہارا نکاح پڑھا کے تمہارے حلالی ہونے کا سبب بنتے ہیں وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے تو آپ خوش ہوں گے، اچھی گاڑی رکھ لیں تو آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے، مسجد سے نکال دیتے ہیں، مسائل شروع ہو جاتے ہیں، کوئی دین کا بندہ کوئی کام کرے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو تم دنیا دار جو ہیں دنیا کے کتے جو در در پہ بھیک مانگتے رہتے ہیں ان کے پاس کچھ آ جائے تو وہ آکڑ خاں بن جاتے ہیں، نبی کے غلام کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ تمہیں تو دنیا داروں تمہیں دنیا سے ملتا ہوگا اور عاشقوں کو گنبد خضرا کے مکین کی نظر سے ملتا ہے، جو کچھ بھی ملتا ہے۔ کئی بزرگ ایسے ہیں جیسے حضرت غوث پاک ہیں، وہ فرماتے ہیں اچھے کپڑے پہننے چاہیے اہل علم کو، اچھا لباس پہننا چاہیے تاکہ لوگوں کے دل میں جو اسلام کی محبت ہے وہ بڑھے۔ تو فرماتے تم تو یہ کل سوچ کے گئے تھے نا مرد آکش کے دنیا دوست دارد، مرد وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے، تم تو چلے گئے تھے مرید نہیں ہوئے، اب کیسے آئے؟ حضور بس مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں کچھ اور سمجھ کے گیا تھا، اب میں قرآن کی اس آیت کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا کل تم نے کہا تھا کہ نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارد، تو ایک جملہ میرا بھی ساتھ ملا لو تاکہ شعر مکمل ہو جائے۔ نہ مرد آنکس کے دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد، مرد وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو عزیز رکھتا ہے، اگر رکھتا ہے تو اس کی ذات کے لیے رکھتا ہے، جس کا ترجمہ بنتا ہے گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ یقین فرمائیں برے صغیر کے اندر اسلام کسی مولوی کوئی نہیں لے کے آیا، اسلام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لایا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ کے ولیوں کی، ان سے پوچھو کہ اس برے صغیر میں اسلام کون لایا ہے۔ ایک میں اشارہ دیتا ہوں، آج سے کچھ سال پہلے نا ایک مدرسے کے اندر جشن 100 سالہ ہوا، تو وہاں پہ 10 لاکھ لوگ اکٹھے تھے، اور انہوں نے جب صدارت کے لیے کس شخصیت کو بلایا، اندرا گاندھی کو، تو اندرا گاندھی بیٹھی ہوئی، اب 10 لاکھ ملا اس کو دیکھ رہے ہیں، 10 لاکھ کی 20 لاکھ آنکھیں بنتی ہیں، 20 لاکھ آنکھیں ایک عورت کو تک رہے، مسلمان نہ کر سکے۔ ہمارے بزرگ تو وہ ہیں جنہوں نے ایک نظر سے 90 لاکھ کو مسلمان کیا، ہمارے بزرگ تو وہ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا ہے۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں آپ کا یہ معمول تھا جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا نا آپ اس کی قبر پہ جاتے اور مراقبہ کرتے کہ قبر میں اس کا کیا حال ہوا ہے۔ جب قبر پہ مراقبہ کرتے ہیں مرنے والے کی قبر پہ تو فرماتے ہیں چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں بیعت بڑی عجیب چیز ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ بیعت کیسے عجیب ہے؟ فرمایا ابھی جب فرشتے سے سوال کرنے کے لیے آئے تھے، یہ میرا پیر بھائی تھا، یہ حضرت خواجہ عثمان کا جو ہے یہ مرید ہے، ابھی فرشتے آئے ان سے سوال کیا، یہ جواب نہ دے سکا، تو خواجہ عثمان ہارونی کی روح مبارکہ آئی ہے، فرمایا فرشتوں اس کو چھوڑ دو، یہ میرا مرید تھا۔ تو فرشتوں نے کہا یہ مرید تو تھا، اعمال تو آپ کے جیسے نہیں تھے۔ کہنے لگے اعمال بے شک نہیں تھے، میرے ہاتھ میں ہاتھ تو دیا تھا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی فرشتوں اس نے میرے عثمان کو مانا ہے، جو اللہ کے ولیوں کو مان لیتا ہے پھر ہم اسے جہنم میں نہیں رہنے دیتے، جنت میں لے جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب والا چلیں یہ تو آپ نے ایک واقعہ سنا دیا، واقعے پر تو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، میں بخاری شریف کی ایک حدیث سنا کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جن کو ہم اپنا بزرگ کہتے ہیں، جن کے ہم بیعت ہیں، جن کے ہم مرید ہیں، جب اللہ ان کو فرمائے گا جنت میں چلے جاؤ، یہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے دوستو تم جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ وہ اللہ کے ولی کہیں گے میرے مالک یہ جو ہمارے مرید تھے، بیعت ہمارے ساتھ تھی، یصلون معنا نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، یحجون معنا حج ہمارے ساتھ کرتے تھے، یعملون معنا محفلیں ہمارے ساتھ کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے ہمارے ساتھ تھے، آج ہم ان کو اکیلا چھوڑ کے جنت میں کیسے جائیں؟ اللہ فرمائے گا اگر ان کے دل میں ایک رئی برابر بھی ایمان ہے تو تمہیں اجازت دیتا ہوں جاؤ جہنم سے ان کو نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ تو اگر رئی برابر ایمان بھی ہو اور پختہ نسبت ہو تو وہ جہنم میں نسبت رہنے نہیں دیتی، وہ جنت میں لے جاتی ہے۔ تو بہرحال جتنے قرآن و حدیث کے آثار ہیں، اثرات ہیں، اس میں یہ بات واضح موجود ہے، یہ جو نسبت ہے یہ قیامت والے دن ہم سب کے کام آئے گی، اس لیے ہم نسبت منعقد کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔
کہا کس لیے؟ کہا میں مجوسی ہوں، میں آگ کا پجاری ہوں، کبھی سورج کو پوجتا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں میں حق پر ہوں اور آپ مسلمان ہیں، آپ بتائیں آپ حق پر ہیں۔ اب بحث جب چلی نا، مناظرہ ہوا، تو جب مناظرہ ہوا تو آپ نے فرمایا دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں آگ میں، جو سچا ہوگا اس کا ہاتھ نہیں جلے گا۔ اب آپ نے اس کا غصے سے ہاتھ پکڑا، آگ میں ڈالا، نہ مجوسی کا ہاتھ جلا، نہ حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ جلا۔ آپ سجدے میں گر گئے، میرے مالک یہ تو مشرک ہے، یہ تو مسلمان نہیں، اس کا ہاتھ نہیں جلا۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، مالک بن دینار یہ کیسے اس کا ہاتھ جلتا ہے؟ اس کا ہاتھ جو آپ کے ہاتھ میں تھا، ذرا اس کو کہو ہاتھ جدا کر کے دیکھے، پھر بچتا ہے کہ جلتا ہے؟ تو ہم ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دیتے ہیں کہ جن اللہ والوں کا ہم ہاتھ پکڑتے ہیں یہ اتنے کریم ہے، جب یہ ہاتھ پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں ہیں، یہ ہاتھ پکڑ کے پھر جنت میں لے جاتے ہیں، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ قوال بھی انتظار میں بیٹھے ہوں گے، بھئی ڈاکٹر صاحب جان چھوڑیں، ہم کلام پیش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کافی سارے نعت خوان حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں نعت کا ٹائم ملے گا۔ میں معذرت اس لیے بھی کروں گا، آپ لوگوں کو یہ مزاج بنانا چاہیے جب تک کوئی آپ کو نہ بلائے مت جایا کرے۔ آپ فتح رضویہ شریف اٹھائیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پروگرام عرس ہوتے ہیں، یہ چہلم، یہ تیجا، یہ کل خانی، یہ دعوت، اس کے بارے میں میرے آقا کا فرمان اعلی حضرت نے نقل کیا کہ جو دعوتوں میں بغیر بلائے چلے جاتے ہیں گویا قیامت والے دن ان کا شمار چوروں میں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ کچھ دین کو بھی سامنے رکھا کریں، دوسروں کے لیے بھی جا کے پریشانی کا سبب نہ بنا۔ جب تک آپ کو کوئی دعوت نہ دے وہاں بن بلائے نہیں جانا چاہیے۔ وہ صرف نعت خوانوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے یہ پیغام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔